أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اے نبی، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے. وما اوتیتم من العلم، اور تم کو جو کچھ دیا گیا ہے علم میں سے، الا قلیلا، وہ تھوڑا ہی ہے. اس آیت کے شان نزول کے مطابق گزشتہ کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل کے اندر یہ شان نزول لکھا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختصراً ذکر بھی فرمایا ہے کہ قریش کفار مکہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو بڑے مشہور ہے کہ وہ ایک پاک باز ہے اور امانت دار ہے، امین ہے، اور اب انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں. تو ہم اس کے مطابق یہودیوں سے پوچھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ کتاب والے ہیں، اہل کتاب ہیں. تو انہوں نے یہودیوں سے پوچھا، تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو، ہم تمہیں 3 سوالات کرنے کا کہتے ہیں. اگر وہ تینوں سوالات ایسے ہوں کہ ان تینوں کا جواب وہ دے دے تو سمجھ جانا وہ نبی نہیں ہے، اور اگر ان تینوں کا جوابات وہ نہ دیں تو بھی سمجھ جانا وہ نبی نہیں ہے، اور اگر 2 کا جواب دے اور 1 کا نہ دے تو سمجھنا کہ وہ نبی ہے. چنانچہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے 3 سوالات پوچھے. نمبر 1 کہ نبی روح کیا چیز ہے. دوسرا سوال پوچھا کہ وہ لوگ جو غار کے اندر چلے گئے تھے ان کا کیا حکم ہے، وہ کیا ہوا تھا، ان کا قصہ بتائیے. اور تیسرا وہ شخص جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، اس بندے کے کیا حالات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کل اس کے متعلق بتاؤں گا، اور میرے پر وحی کل آئے گی تو میں تم سے اس بارے میں کل عرض کر دوں گا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، طعن و تشنیع شروع ہوئی کہ بھئی آپ نے تو جواب دینے کا کہا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا آپ کی طرف سے. بعض روایات کے مطابق 12 دن، بعض روایات کے مطابق 15 دن، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن تک یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے رہے کہ بھئی وہ وہی آنی تھی، 3 جوابات تھے، اس کا کیا ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت پریشان ہو گئے کہ 40 دن گزر گئے اور ابھی تک اس کا جواب بطور وحی نہیں آیا. پھر حضرت جبرائیل سورہ کہف کی، اگلی سورت کہف کی آیت نمبر 23 لے کر اترے کہ نبی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ جب آپ کو کسی معاملے کے بارے میں کہنا ہو کہ میں یہ کروں گا تو اس کے ساتھ آپ کو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کہنا ہوگا کہ انشاءاللہ. چونکہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ میں تمہارے سوالات کے جوابات کا جواب کل دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے وہی روک دی گئی. لہٰذا آپ جب کسی بھی معاملے کو مستقبل کی طرف نسبت کر کے آگے کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں. یہ آیت سورہ کہف کی اگلی آیت نمبر 23 نازل ہوئی، اور اس کے بعد ترتیب سے روح کے متعلق جواب دیا گیا، پھر اصحاب کہف کے متعلق جواب دیا گیا، اور پھر ذوالقرنین یعنی جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا اس کے مطابق جواب دیا گیا. گویا اس آیت کے مطابق دیکھا جائے تو یہ آیت مکی ہے، کیونکہ مکہ کا واقعہ ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں، اور جو اس واقعے کا شان نزول ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی غیر آباد جگہ پر چل رہا تھا. اس دوران کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ جاؤ جاؤ محمد سے روح کے متعلق سوال کرو، اور کچھ لوگ اس کو منع کرتے رہے کہ نہیں ایسا سوال نہ کرو. لیکن ان میں سے ایک شخص نے آخر سوال کر ہی دیا کہ محمد روح کیا چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر
اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، مجھے ایسا لگا کہ آپ پر وحی آنے لگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ تحقیق نبی آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ اس آیت کے مطابق چونکہ مدنی ہے تو یہ آیت مدنی قرار دی گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے، جس طرح اور اس کی آیتیں مکی ہیں، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں مدنی ہیں۔ لیکن مدنی والی روایت کو بعض مفسرین نے اس لیے ترجیح دی ہے کہ اس کے اندر ایک تو واقعہ بخاری اور مسلم کا ہے، اور بخاری اور مسلم کے اندر آنے والی پیش ہونے والی روایتیں کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین روایت ہیں۔ کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے ساتھ دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے، اور ان دونوں صحیحین کے اندر یہ روایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعتاً یہ روایت یا یہ آیت مدنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس آپ کو اس واقعے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں، جبکہ جو دوسری روایت میں نے آپ کو بتائی وہ کسی کی سنی سنائی روایت ہے، اور ظاہر ہے جس روایت کے اندر انسان کا آنکھوں دیکھا حال ہو، اور پھر وہ روایات صحیح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہو، تو اس کا واقعہ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اور بعض مفسرین ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ یہ مکہ کے اندر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جیسے روایت ہے مسند احمد میں کہ کفار یہودیوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس سے یہ بارے میں پتہ لگے کہ آئے اس سے عالم ہے یا نہیں، تو انہوں نے یہ 3 سوال کا دیا، تو یہ مسند احمد کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس روایت کے مطابق یہ آیت مکی ہے، اور دوبارہ اس کا نزول مدینہ کے اندر ہوا۔ گویا یہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اب جو روح ہے وہ روح کے متعلق بات کیا ہے؟ قرآن مجید میں روح بہت الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اندر روح قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں روح کو قرآن بھی کہا گیا، روح کو وحی بھی کہا گیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہاں پر روح کو وحی مراد لیا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے، القاہا الی مریم وروح من، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس آیت کے اندر روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا۔ لیکن یہ بات سیاق و سباق اور شان نزول سے پتہ لگتی ہے کہ جس روح کے متعلق یہ کفار اور یہودی سوال کر رہے تھے یہ وہ روح نہیں تھی، بلکہ یہ اس روح کا تعلق انسانی حیوانی زندگی سے، کہ اس کے متعلق یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ روح کیا ہے۔ اب جب اس روح کا سوال کیا گیا تو جواب سنیے، قرآن نے جواب یہ دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ یعنی تم اس کو عام اپنی زندگی کے اندر چیزوں پر قیاس نہ کرو کہ جس طرح ایک اولاد ہے ماں باپ کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، بلڈنگ ہے پتھر کنکریٹ اور ان چیزوں سے وجود کے اندر آتی ہے، انسان ہے انسان کی پیدائش کے اندر ان چیزوں کا دخل ہے، دوسری چیزیں ہیں اس کے اندر ان چیزوں کا دخل ہے، تو تم اس روح کو اپنی زندگی کی زیادہ چیزوں پر قیاس نہیں کرو، کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو توالد سے یا تناسل سے چلتی ہے، بلکہ روح تو خالصتاً رب کا حکم ہے جو بلا واسطہ اللہ کے لفظ کن سے وجود میں آتی ہے۔ روح بلا واسطہ اللہ کے لفظ کن سے وجود میں آتی ہے، اور اس پر زیادہ تفصیل بتائی نہیں گئی، بس اتنا کہہ دیا گیا کہ بھائی عام آدمی اتنی بات کو سمجھ لے کہ روح رب کا حکم ہے، اور اس کے اندر زیادہ کیا باتیں ہیں وہ تمہاری سمجھ کی نہیں ہے، وہ تم اس کے اندر اپنا دماغ لگاؤ، تحقیق کرو، وقت ضائع کرو، تو اس کے اندر ہمارے کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم نے تم کو بتا دیا کہ روح تمہارے رب کا حکم ہے اور خالصتاً حکم ہے، بلا واسطہ اللہ کے لفظ کن سے نتیجے کے طور پر انسانی جسم میں آمد ہونے والی روح۔ اور ساتھ ہی کہا گیا تم جتنی بھی تحقیقات کر لو، جتنا بھی علم تم کو دیا ہے، اپنے علم پر زیادہ گھمنڈ نہیں کرنا کہ ہمارے پاس تو بڑی ریسرچز ہیں، ہمارے پاس تو بڑی تحقیقات ہیں، ہمارے پاس تو تحقیقات کا سمندر ہے۔ کہہ دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں علم تو تھوڑا سا دیا گیا ہے،
اللہ کے علم اور بندے کے علم کے درمیان نسبت دیکھنی ہو تو پہلی بات بندے کو موجودات جو چیزیں دکھ رہی ہیں اس کا بھی علم نہیں، اور اگر جو تھوڑا بہت علم ہے وہ صحیح علم نہیں، اور اللہ کو جو چیزیں نہیں دکھ رہی اس کا بھی علم ہے، ہمیں جو چیز دکھ رہی ہے اس کا بھی حاضر کا علم ہے اگرچہ وہ بھی غلط ہے، اللہ کو جو چیز نہیں دکھ رہی اس کے مستقبل کا بھی علم ہے جو کہ درست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان استخارہ کیوں کرتا ہے؟ استخارے کی دعا کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز میرے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے معاش کے لیے، میرے انجام کے لیے بہتر ہے، اس کو میرے مقدر کر دے، آسان کر دے، برکت دے دے۔ یہ دعا اللہ سے مانتے اس لیے کہ اللہ کا علم کہاں اور بندے کا علم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تحقیق آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم ضرور بضرور لے جائیں، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف بطور وحی اتاری ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ، پھر آپ اس کو واپسی لانے کے لیے نہیں پائیں گے، عَلَيْنَا، ہماری طرف سے، وَكِيلًا، کوئی حمایتی۔ مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر آپ کے رب کی رحمت ہے، فضل ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا۔ یعنی اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم آپ پر اتار رہے ہیں وہ وحی سلب کر لیں، واپسی لے لیں۔ اگر ہم وحی نہ اتاریں تو آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا نہ کرنے کے باوجود جو بھی علم دیا وہ علم بھی زیادہ نہیں دیا بلکہ وہ علم بھی تھوڑا دیا۔ جو نسبت سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور سمندر میں ڈالنے کے بعد اور انگلی کی تری رہ جائے، انگلی کے اوپر سمندر کی جو پانی کی تری ہے وہ رہ جائے، تو جو سمندر کے پانی کی اس تری کو اس پورے سمندر کے پانی سے نسبت ہے، یہ نسبت بھی اللہ کے علم اور تمام مخلوقات کے علم کے درمیان نہیں ہے، یہ نسبت بھی نہیں۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم ضرور بضرور لے جائیں، بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ چیز جس کو ہم نے آپ کی طرف بطور وحی اتارا ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ، پھر آپ نہیں پائیں گے اس کو واپس لانے کے لیے، عَلَيْنَا، ہماری طرف سے، وَكِيلًا، کوئی حمایتی، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر آپ کے رب کا فضل ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بلا شبہ اس کا فضل آپ پر بڑا ہے۔ قُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، الف لام پڑھ لی، الف لام استغراقی، آدھے خارجی وغیرہ، اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جنات، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ لے آئے اس جیسا قرآن، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو نہیں لا سکتے اس کے جیسا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ، اگرچہ ہو جائیں ان میں سے ایک، لِبَعْضٍ، دوسرے کے لیے، ظَہِيرًا، مددگار۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر ایک بندہ کیا، تمام انسان اور تمام جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسا لا سکتے ہیں تو لا کر دکھا دیں، لیکن ہمیں پتہ ہے وہ اس کے جیسا ہرگز نہیں لا سکتے، اگرچہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ قرآن نے تدریجاً 3 دفعہ چیلنج دیا ہے۔ اس آیت میں کہا اس جیسا قرآن لے آؤ، ایک اور آیت کے اندر کہا کہ فاتو بعشر سور مثلی، ہمت ہے 10 صورتیں بنا کر لاؤ، اور ایک جگہ پر سورہ ہود کی ابتدا میں کہا گیا فاتو بسورۃ مثلی، چھوٹی سی صورت بنا کر تو دکھاؤ۔ گزشتہ دنوں ایک شخص نے بڑا اچھا اور عجیب، بظاہر سننے میں بڑا عجیب سوال کیا، لیکن سوال بڑا بہترین تھا کہ کچھ لوگ دہریے اور ملحد اور دین سے بد کردار اور اس قسم کے ملحد اور دہریے تو قرآن کے نام پر کچھ نہ کچھ عربی زبان کے فقرے ترتیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو قرآن جیسا بنا کے نہیں لا سکتے، ہم تو لے آئے، تمہارے قرآن کا چیلنج کہاں گیا؟ تو یہ سوال کا جواب 5 منٹ کا گروپس کے اندر بھی چلایا گیا تھا۔ آپ میں سے کوئی ایڈمن صاحب سے کہے کہ وہ دوبارہ تفسیر والے گروپ کے اندر چلا بھی دے۔ اس کے سوال کا خلاصہ یہی تھا کہ اس قسم کی قرآن کی آیتیں لوگ تو بنا رہے ہیں، دہریے بناتے ہیں کہ بھائی تم کہتے ہو قرآن جیسا بن کے نہیں آ سکتے، ہم نے تو قرآن جیسی مثال کے طور پر ایک چیز بنا دی، عربی زبان کو فقرے لگا کر اور تشکیل دے کر تھوڑی اچھی گرامر کر کے کوئی عربی زبان کے جملے اور فقرے ترتیب دے دینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے ایک عربی دان کے لیے، خاص کر اس نے بنا لیا، بولا بھائی اب کون طے کرے گا کہ آیا یہ صحیح قرآن ہے کہ نہیں ہے، کوئی کیا معیار ہے تمہارے پاس؟
تو اس کا جواب جو وہاں پر 5-6 منٹ کا دیا گیا، اس کا خلاصہ حضرات سے عرض کرتا ہوں تاکہ اس دماغ میں آپ کے لیے تشفی رہے کہ دیکھیں یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ کچھ الفاظ کو اچھے طریقے سے بنا کر جمع کر کے ترتیب دے دیں. اگرچہ لوگوں نے جب اس میدان میں کودے تو پھر بڑی جگہسائی بھی ہوئی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک شخص نے کہا بھائی میں ایسا قرآن بنا کر لا سکتا ہوں. لوگوں نے کہا لے آؤ. 6 مہینے کے بعد باہر نکلا قرآن بنا کر تو سورۃ الفیل کی ٹکر کے اوپر اس نے یہ بنائی الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل. اس نے اس قسم کا قرآن کی آیتیں بنانے کی کوشش کی. لوگوں نے وہی اس کو پتھر مارے گی یہ کیسا قرآن تو بنا کر لے آیا، یہ تو ہمارے لیے خود ہمارے اپنوں کے لیے بھی جگہسائی کا ذریعہ بن رہا ہے، تو یہ عرب کیا سوچیں گے کہ قرآن مجید کیسا بنا کر لائے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگوں نے بڑی محنت اس کے اوپر کی کہ بھائی ہم اس جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت کوئی آیت بنا کر لا کر دکھائیں. لیکن دیکھیں قرآن مجید کے لیے کچھ عربی زبان کے جملوں کو اچھی طرح ترتیب دے کر بہترین فصیح اور بلیغ طریقے سے بات کر کر یہ ترتیب دے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور عرب کے اندر تو بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں. فرزدق عربی زبان کا مشہور شاعر گزرا ہے. اس نے لبید کا ایک شعر سنا اور سجدے میں گر گیا. لوگوں نے کہا بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی تم لوگوں کے نزدیک قرآن کی آیت ایسی فصیح و بلیغ ہے کہ جب تم اس کو پڑھ کر سجدے میں گر سکتے ہو تو چونکہ میں شاعر ہوں یہ میرا میدان ہے، مجھے پتا ہے کہ اس نے اس شعر میں کیا بہترین بات کہی ہے، تو میں اس کا شعر سن کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئی. فرزدق مشہور شاعر ہے. تو اس قسم کی محنتیں ہوئی ہیں. لیکن کیا صرف یہ محنت قرآن کی ٹکر پر آنے کے لیے کافی ہے؟ قرآن تو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی یہ قرآن مجید کی آیتیں وہ ہیں کہ جب پڑھتے ہیں تو رخساروں کے اوپر انسان کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں بہہ جاتی ہیں. اب لائے کوئی ایسا قرآن ایسا فصیح اور بلیغ ہو کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اور ان کے سامنے پڑھنے والے بالکل ناخواندہ ہوں اور پڑھنے کا ان کو کوئی حل بھی نہ آتا ہو، وہ قرآن پڑھتے ہوں اور کیسر کسریٰ کے بادشاہ ان کے سامنے سر جھکا لیں، سر نگوں ہو جائے. عرب کی ساری فصاحت اور بلاغت ان کے سامنے دنگ رہ جائے. ایسا قرآن بنا کر لائیں. قرآن تو کہتا ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور ان کے سامنے آیت تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے. آج صبح امام صاحب نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. آیت سجدہ صبح فجر میں پڑھی گئی. اور اللہ نے ایسی کتابیں اتاری ہیں کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، انسانی جسم کے بال وہ سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کے اندر ہم سے مخاطب کیا اور کیا کہنا چاہتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ اس قرآن مجید کی ہیبت، عظمت اور جلال کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اللہ کے خوف اور دبدبے سے گر جاتا. کیا ایسا کوئی قرآن کی ٹکر بر کلام آج تک آیا ہے کہ جس کو سن کر آدمی کا جسم کے بال کھڑے ہو جائے، روواں کھڑا ہو جائے، فصاحت اور بلاغت دنگ رہ جائے؟ لہذا کسی کا یہ کہہ دینا کہ صرف قرآن مجید کے جملے توڑ کر وہ قرآن کی ٹکر پر لے آیا ہے تو وہ عربی زبان کی ٹکر پر تو لا سکتا ہے لیکن قرآن کی ٹکر پر نہیں لا سکتا. کتنے حافظ ہیں 7 سال 10 سال کی عمر کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیتے. میں نے خود آپ کے سامنے 6 سال کی عمر میں 1996 کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، صرف 6 سال کی عمر میں الحمدللہ. 7 سال 8 سال 10 سال کی عمر میں بچے قرآن حفظ کر لیتے. ادھر گرامر کی کتاب کو رٹا لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے اور ادھر اتنے بڑے قرآن مجید کے عظیم معجزے کو ایک حافظ قرآن چھوٹا سا بچہ اپنے دل میں سما سکتا ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان ہی. یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ. صرف آیات بنانا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. ایسی آیات کہ اس کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جائے اور کہہ اٹھے کہ یار یہ واقعتاً کسی ایسے کا کلام ہے. ولید ابن مغیرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے سنا کہ حضور سورہ غافر کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، واپسی آ کر کہنے لگا واللہ انہ لحلال، اللہ کی قسم بڑا میٹھا کلام سن کر آیا. واللہ انہ لطلاوہ، اللہ کی قسم ایسا کلام سنا ہے کہ میرا دل گرویدہ ہو گیا ہے. اور لوگ کہنے لگے او بھائی اس کو سمجھاؤ، لگتا ہے اس پر بھی محمد نے جادو کر دیا. یہ ہے قرآن کی آیتوں کا معجزہ.
اور اگر ہے تو پھر یہ چیلنج قرآن مجید کا ہے، جس کو اللہ قرآن مجید میں فرما رہا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو جائیں علی اس بات پر ان یاتوا بمثل ھذا القرآن کہ وہ لے آئیں گے اس کے جیسا قرآن، لا یاتون بمثلی تو اس کے جیسا نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر ان میں سے ہو جائیں ایک دوسرے کے مددگار، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے طرح طرح سے، صرفنا کے معنی ہے پھیر پھیر کر، مفہومی ترجمہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف نت نئے انداز اور بہترین دل نویز دل خوش نویز اسلوبوں کے ساتھ قرآن مجید ایک ہی چیز کو الگ الگ پیرایوں کے اندر بیان کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر لوگوں کو بتایا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ ہم نے لوگوں کے لیے الگ الگ طریقے سے بتایا، فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں، مِن كُلِّ مَثَلٍ ہر قسم کے عمدہ مضمونوں کو، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ لیکن انکار کیا اکثر لوگوں نے، إِلَّا كُفُورًا اور وہ ہو گئے ناشکرے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ اور تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر نئے طریقوں سے عمدہ اور نئے مضامین کو لوگوں کے لیے قرآن میں بیان کیا، لیکن فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اکثر لوگ انکار کر کے اللہ کے ناشکرے اور کافر ہو گئے۔ اب ان کے معجزات وہ مانگا کیسے کرتے تھے کہ نبی ہم تو یہ چاہتے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، اس کا تذکرہ ہے۔ وَقَالُوا وہ کہنے لگے لَن نُّؤْمِنَ لَكَ اے نبی ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کے معجزے سنیں اور سوچیں کہ ان کی عقل کہاں تھی۔ ایسے معجزے ہیں کہ ان کی عقل پر انسانی عقل ماتم کرنے کو جی کرتی ہے کہ یہ انہوں نے معجزے اللہ کے نبی سے مانگے۔ سنیے، نمبر 1، حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا یہاں تک کہ آپ بہا دیجئے، من الارض زمین کے اندر، ینبوعا چشمہ، یعنی مکہ تو ریگستان ہے، صحرا ہے، یہاں پر آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ آپ کے لیے ایک چشمہ بہا دیں تو ہم آپ پر ایمان لیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، او تکون لک جنت من نخیل وعنب یا آپ کے پاس باغات ہوں کھجور کے اور انگوروں کے، نخیل کھجور، عنب انگور، او تکون لک جنہ یا آپ کے پاس باغات ہوں من نخیل وعنب کھجور اور انگور کے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا اور آپ اس کے درمیان سے نہریں بہا دیں، یعنی آپ کے پاس بڑے باغات ہوں اور ان باغات کے درمیان سے نہریں بہتی ہوئی ہمارے پاس آ جائیں، یہ معجزہ مانگا۔ 2۔ نمبر 3، او تسقط السماء کما زعمت علینا یا آپ آسمان گرا دیجئے، او تسقط السماء یا آپ آسمان گرا دیجئے، کما زعمت علینا جیسے کہ آپ نے پہلے ہم سے کہا تھا، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی آپ کہتے تھے کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو آپ ایسا کیجئے، اللہ سے کہیے اپنے اللہ سے کہ وہ آسمان ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے۔ او تسقط السماء یا آپ آسمان گروا دیجئے، کما زعمت علینا جیسا کہ آپ نے ہمیں پہلے کہا تھا، کہ سفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ نمبر 4، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا یا آپ آ جائیے اللہ اور فرشتوں کو لے کر قبیلہ ہمارے سامنے، یعنی ہم ایمان بالغیب لانے والے نہیں ہیں، اللہ اور فرشتوں کو کہیں ہمارے سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے گا تو پھر ایمان لے آئیں گے۔ ہمارے ایک استاد ہیں مولانا انور بدخشانی صاحب مدثر علی، جامعہ بنوری ٹاؤن کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اس قسم کی آیت پڑھ کر ازراہ مزاح سمجھتے نا بطور تفنن، یہ بات عرض کی کہ دیکھو یہ آج کل آن لائن بہت چل رہا ہے، سب سے پہلے آن لائن کا تقاضا کرنے والے کافر تھے، سب سے پہلے آن لائن کا تقاضا کرنے والے کافر تھے، کہتے تھے کہ اللہ کو ہمارے سامنے آن لائن لے کر آ جاؤ، اللہ کو اگر ہم نے آن لائن دیکھ لیا تو پھر ہم اللہ کی بات مان لیں گے۔ اصل علم حاصل ہوتا ہے اپنے استاد کے سامنے زانوِ تلمس تہ کر کے، یہ جو موبائل پر سن لیا بیانات، تفسیر موبائل پر سن لی، یہ صرف اس حد تک ہے کہ انسان تھوڑا اپنا وقت قیمتی بنا لے تو ٹھیک ہے، لیکن علم حاصل اس طرح نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو لامحالہ کسی درسگاہ میں جا کر کسی استاد کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سے افضل تو نہیں ہے، اور حضور
کو وحی لانے کے لیے حضرت جبرائیل کو مقرر کیا گیا. گویا وقتی طور پر ایسے ہی ہم سمجھ لیں کہ حضرت جبرائیل گویا استاد بن گئے، حالانکہ استاد ہمیشہ عموماً افضل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر شاگرد زیادہ افضل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن سامنے بطور ایک بندے کو استاد مقرر کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ علم ایسے حاصل نہیں ہوتا. اور جب حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا کہ نبی پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا کدھر ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو جبرائیل نے دوبارہ کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو حضرت جبرائیل نے حضور کو اپنے سینے سے لگا کر خوب زور سے بھیجا، جس سے حضرت جبرائیل کی ملکوتی یعنی فرشتوں والی صفات حضور کے اندر جب منتقل ہوئی تو حضور اس وحی کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوئے، اور حضور نے فرفر پڑھنا شروع کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ورنہ اس سے پہلے یہی جملے حضرت جبرائیل پڑھا رہے تھے، حضور نہیں پڑھ رہے تھے. معلوم ہوا کہ آپ جتنا آن لائن کر لیجئے، علم حاصل اس طرح نہیں ہوتی. علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو لا محالہ اپنے استاد کے سامنے درسگاہ میں مدرسے کے اندر بیٹھ کر اس کے سامنے زانو تلمس طے کر اس کی نسبت حاصل کرنے سے ہوگا. یہ جتنے اسکالر اور مذہبی اسکالر ہیں باہر کے اور یورپ کے مستشرقین ہیں، ان سے آپ پوچھئے کہ بھائی آپ کا استاد کون ہے، تو کہتے ہیں میرا استاد فلانا گوگل بابا ہے. بس وہ گوگل بابا ہے، ہم نے تو اس سے پڑھا ہے، ہمارے پاس اور کوئی استاد تو نہیں ہے. اور کسی دینی ادنا سے طالب علم کو پوچھ لیجئے کہ آپ کا استاد کون ہے، تو وہ آپ کو اپنا استاد 24 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا کہ میں نے علم اس سے حاصل کیا، اس نے اس سے، اور میرا خود آپ کے 24 واسطوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک علم پہنچتا ہے. آپ کا 25 واسطے سے پہنچ جاتا ہے. جب استاد ہوتا ہے تو اصل ہوتا ہے. یہ باقی آن لائن یہ نہیں کہہ رہے کہ آن لائن غلط ہے، لیکن وقت قیمتی بنانے کے لیے ضروری، لیکن علم کا اصل حصول اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کر ہوتا ہے. 4 باتیں. 5ویں بات، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا ایک گھر ہو سنہرا، آپ کا ایک گھر ہو کس کا؟ سونے کا گھر ہو. او 6 نمبر پر، او ترقی فی السماء، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیے. یہ ان کے معجزات ہیں کہ نبی ہم اس وقت ایمان لائیں گے کہ آپ اس مکہ کے ریگستان کے اندر ہمارے لیے چشمہ بہا دیں. نمبر 2، آپ کا کھجور کے انگور کے بڑے بڑے باغات ہوں، درمیان سے نہریں بہتی ہوئی ہمارے پاس آ جائیں. یا پھر آسمان آپ ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیجیے. یا پھر اللہ سے اور فرشتوں سے کہیے ہمارے سامنے ایک دستاویز لے کر، سند لے کر کھڑے ہو جائیں جس میں آپ کی حقانیت ہو. یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یار آپ تو نبی ہیں اور آپ کے پاس تو کوئی مال ہے ہی نہیں، آپ کا تو بڑا سونے کا چمکتا دمکتا گھر ہونا چاہیے تھا. گویا وہ دین کو دنیا پر قیاس کر رہے تھے. بھائی دنیا تو اللہ ہر غیرے کو دے دیتا ہے، دین تھوڑی دیتا ہے ہر کسی کو. وہ کہہ رہے تھے کہ او یکون لک بیت من زخرف، یا پھر آپ کا سونے کا گھر ہو تو ہم سمجھیں کہ یار آپ تو بڑے چودھری ہیں، بڑی پارٹی ہیں، آپ کا اتنا بڑا بہترین عالیشان گھر، تو آپ نبی ہیں. یا پھر او ترقی فی السماء، آپ آسمان میں چڑھ جائیے. اور کیا خیال ہے اگر آسمان میں چڑھ جائیں تو ایمان لے آئیں گے؟ آگے سنیے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور اے نبی ہم پھر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھنے کی وجہ سے. یعنی اگر آپ آسمان پہ چڑھ بھی گئے تو بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. کیسے ایمان لائیں گے؟ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یہاں تک کہ آپ آسمان سے اترے ہمارے پاس ایک کتاب لے کر جس کو ہم پڑھ سکیں. یعنی آسمان پہ صرف چڑھنے سے بھی ایمان نہیں لائیں گے. آسمان پہ چڑھیں، آسمان سے چڑھ کر اترے اور آپ کے پاس ایک کتاب ہو نقرؤ، جس کو ہم پڑھ لیں. اب نبی کا جواب سنیے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، کہ بھائی کوئی میں خدا تھوڑا ہی ہوں، میرے پاس اتنے اختیارات تھوڑی ہیں، تم نے کیا مجھے خدا بنا دیا ہے؟ سبحان ربی، میرے رب کی ذات پاک ہے. حل کنت، میں تو ہوں، الا بشرن، ایک انسان. یعنی میں خدا نہیں ہوں کہ میں تمہارے اتنے من مانگے معجزات حل کر دوں. میرے پاس تو معجزہ قرآن کی صورت میں ہے، جس کا چیلنج میں تم کو پہلے کر چکا ہوں کہ لے آؤ اس جیسا قرآن. اور یہ تمہارے نت نئے معجزات یہ میرے پاس لانے کے لیے نہیں ہے. میں انسان ہوں. ہاں وہ انسان ضرور ہوں جو تم سے افضل اس لیے ہوں کہ رسولہ، اللہ کا پیغام و پیمبر کا پیغام پیمبری کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں. دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ کر. وقالو، وہ کہنے لگے، لن نؤمن لک، اے نبی ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ بہا دیجئے ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے پاس باغات ہوں کھجور کے اور انگور کے.
فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، تو آپ بہا دے نہروں کو اس کے درمیان سے بہانا، او تسقط السماء کما زعمت علینا، کسفن یا آسمان کو گرا دیجئے ہم پر جیسے کہ آپ نے کہا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ لے آئیں اللہ اور فرشتے کو ہمارے سامنے، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر ہو سونے کا، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھنے کی وجہ سے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یا تک کہ آپ اتر کر لے آئے ہمارے پاس ایسی کتاب نقرأہ جس کو ہم پڑھ لیں۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرے رب کی ذات پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو واضح طور پر ایک انسان ہوں اور جو رسول بنا کر بھیجا تمہاری طرف گیا ہے۔